الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. نام جپو مولانا نام مولانا نام مولانا آقا والیو نام جپو مولانا نام مولانا نام مولانا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہر دان مولانا نام مولانا نام مولانا آقا والیو نام جپو مولانا نام مولانا نام مولانا رحمت کا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بچے مینو کم بڑھ جاوے میرا لئے مولانا نام مولانا نام مولانا آقا والیو نام جپو مولانا نام مولانا نام مولانا نور محمد روشن آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوہے باسے آپ ملک لویا لئے مولانا نام مولانا نام مولانا آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل دی نال آلت پاپ نہ دے میرے اندر دی جان دی لئے مولانا نام مولانا نام مولانا آقا والیو نام جپو مولانا نام مولانا نام مولانا عملہ والے تھر تھر کم دے غافل گوتے گا دے ڈبڑ
مولانا نام مولانا میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ دو جگ نے انعام پارو دو جگ نے انعام پارو وچ جان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ ہر شان جد سی چلیا مولا دا پاک ماہی ہر ایک نبی نے دتی اقصا دے وچ گواہی اقصا دے وچ گواہی کہ امام مصطفیٰ سلطان مصطفیٰ امام مصطفیٰ امام مصطفیٰ سلطان مصطفیٰ میرا دین مصطفیٰ ایمان مصطفیٰ عشق نبی دی پاڑی ایک بار چڑھ کے دیکھو بدعا دے وچ کیے مفہوم پڑھ کے دیکھو مفہوم پڑھ کے دیکھو کہ ایمان کہہ رہا ہے فرقان مصطفیٰ ایمان کہہ رہا ہے ایمان کہہ رہا ہے فرقان مصطفیٰ راکھدائے تینوں انصار تو غریب سارے جہان وچوں ڈاڈا تو خوش نصیب ہاں ڈاڈا تو خوش نصیب کوئی اور نہیں تیرا مہمان مصطفیٰ کوئی اور نہیں تیرا کوئی اور نہیں تیرا مہمان مصطفیٰ راکھدائے تینوں انصاری تو غریب سارے جہان وچوں ڈاڈا تو خوش نصیب ہاں ڈاڈا تو خوش نصیب کوئی اور نہیں تیرا مہمان مصطفیٰ کوئی اور نہیں تیرا نبیوں نے آنا مدینے آنا کوئی اور نہیں تیرا مہمان مصطفیٰ دکھڑے جہان دے دے اترو جہان دے دے حاکم دلاں دے ٹکڑے کر کے جہان دے دے کر کے جہان دے دے خوشیاں دا دو جہان
سر صبح ہو چل رہا ہے سر صبح ہو چل رہا ہے سر شام چل رہا ہے تیری بندہ پروری سے میرا کام چل رہا ہے تیری بندہ پروری سے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا ہے شریک نام تیرا تیرے نام کی بدولت میرے آقا تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کی بدولت بازار مصطفیٰ بازار ہے جہاں پر بازار مصطفیٰ بازار ہے جہاں پر بازار ہے جہاں پر یہ خریدام کوٹا سیکا کا خریدام کوٹا سیکا سر عام چل رہا ہے خریدام کوٹا سیکا میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی میرے پاس جو بھی کچھ ہے میرے آقا میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی ہے خیرات مصطفیٰ کی تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ جہان پل رہا ہے تیرے ٹکڑوں پہ آقا جی سر آپ کا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساکیا میں پلا میں مدینے چلا ساکیا میں پلا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا اے شجر و حجر اے شمس و قمر دیکھو دیکھو سنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے
مدینے چلا نور حق کے حضور میں اپنے سارے قصور نور حق کے حضور میں اپنے سارے قصور بخشوانے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں خوش نصیب بڑا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا سامان دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو سامان دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو طیبہ دے باغاں تے پر کیف نظارے نے طیبہ دے باغاں تے پر کیف نظارے نے طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں عثمان و علی عرفہ عثمان و علی عرفہ صدیق و عمر اعلیٰ عثمان و علی عرفہ صدیق و عمر اعلیٰ اے دنیا بھلی او بھلی اے دنیا بھلی او بھلی میرے آقا دے یار بڑے سونے سو رب دی مدینے دے بازار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا نبی دا زمانہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا اور حق ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے حق ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے حق ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے حق ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے حق ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے حق کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا حق کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا حق کو پا کے مدینہ میں ملایا جاتا ان کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی ان کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی ان کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی ان کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی ان کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی
روبرو ان کے شأن کو بھی سنایا جاتا، روبرو ان کے مہن کو بھی سنایا جاتا، رد کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، رد کے ذروں میں اللہ بدل دیتے مجھے، رد کے ذروں میں اللہ بدل دیتے مجھے، رد کے ذروں میں اللہ بدل دیتے مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، 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 رد کے ذروں میں اللہ بدل دیتے مجھے، رد کے ذروں میں اللہ بدل دیتے مجھے، مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، اب ان کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، ان کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کو بھی سنایا جاتا، ان کو میں سنایا جاتا، کاش میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے حضور، آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے، ذلیل و خوار ہے۔ جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے، وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا، تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، بڑے ظلم کرتا تھا۔ ایک دن حضور کریم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر جاؤ میرے بلال کو خرید کے لے آؤ۔ صدیق اکبر تشریف لے گئے، جا کے قیمت پوچھی، اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی، آپ نے فوراً عطا فرما دی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے صدیق اکبر، میں تو آپ کو بڑا تجربے کار تاجر مانتا تھا، آپ نے ایسے بندے کے لیے اتنے پیسے دے دیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کے بندے تو ان پیسوں کی بات کرتا ہے، میں تو آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر آج ان کی خاطر مجھے بھی تیرا غلام بننا پڑتا تو میں بن جاتا، لیکن انہیں آزاد کروا لیتا۔ خرید کے حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے گئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضور کریم نے فرمایا، بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اب ذرا غور فرمائیں، کہاں وہ ریت پہ لیٹنا، کہاں وہ اتنے ظلم و ستم سہنا، اور کہاں سینے پہ پتھر رکھا جانا، اب کہاں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہیں۔ یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں۔
سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے، بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ حضور کریم نے خود حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا عمر ابھی کچھ نہیں، اے عمر ابھی کچھ نہیں، پھر نظر کرم ڈالی، محبت عطا فرمائی۔ اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو حضرات محبت کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جنت میں اور حشر میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھائی بڑا ہولناک دن ہے، کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے۔ فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ بندے کہتے ہیں حضور کی محبت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وہ صحابی ڈائریکٹ عرض کر رہے ہیں، سامنے بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا تو بس پھر خوش ہو جا، کل جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو محبت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ پھر محبت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی دعا عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اقدس اور میری آنکھیں ہو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ محبت کی نشانی بن گئی کہ محبت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جو کسی دا عاشق ہوئے اور گل سیدھی کردا، سو مکر بہانے کر کے اودے ہی مرنے مردا۔ میں اور گڈو صاحب بابا کے ساتھ ایک جگہ محفل پہ جا رہے تھے، بتانا یہ مقصود ہے کہ بات اپنے محبوب پہ آتی کیسے ہے، بات کوئی بھی ہو، بات اپنے محبوب پہ کیسے ختم ہوتی ہے۔ گڈو نے عرض کی صاحب بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ تو صاحب بابا نے بڑے پیارے انداز میں مسکرا کے فرمایا گڈو جو فری میں مل جائے، جو فری میں مل جائے اس سے اچھا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا گڈو مزاق کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، لیکن ہو جائے۔ بات نبی پاک پہ آئی کہ نہیں، بات بسکٹ سے شروع ہوئی اور بات حدیث پہ ختم ہوئی۔ یہ ہے، یہ میں نے تفسیر دیکھی کہ جو کی سیدہ عاشق ہوئے اور گل و سیدھی کردا، سو مکر بہانے کر کے اودے مرنے مردا۔ تو یہ محبت کی نشانی بن گئی، بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ یہ شعر حضور کریم کے سامنے پڑھا گیا، یا رسول اللہ خلقت مبرہم من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا ہے۔ اگر محبت ہے تو بندہ یہ نہیں کہتا حضور تو حاضر ناظر نہیں ہے، وہ تو کچھ دے نہیں سکتے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہ، پھر وہ محبت سے خالی ہے۔ اگر محبت ہے تو وہ یہی عرض کرے گا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا۔ تو اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کا نام نامیس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ دروشی پڑھتا ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تو حضور سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے، ساتھ دروشی پڑھا۔ حضور کریم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا۔ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ جو سارے عالم اسلام کے مفتی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ دروشی پڑھتا ہے، اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہ محبت کی نشانی بن گئی کہ بندہ حضور کے نام پہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ دروشی پڑھتا ہے۔ تو اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ کہ بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، محفل میلاد کرتا ہے، حضور کی شانیں بیان کرتا ہے، حضور کی صفات بیان کرتا ہے۔ تو حضرات یہ تھی نشانیاں، پہلے تھے فائدے۔ اب محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے، ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبی بھی دکھائی، کہا بیٹے یہ خزانے تیرے ہیں، ڈبی نہیں کھولنی، بس
بیٹے باپ صاحب کہیں باہر چلے گئے, بیٹے کو جستجو پیدا ہوئی کہ یار سارے خزانے جو دکھائے اور یہ ڈبی کیوں نہیں دکھائی. جب اس نے ڈبی کھولی تو اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا, اس نے پڑھ لیا, اسے حضور سے محبت ہو گئی. باپ صاحب واپس آئے, ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ کہتا ہے جی میں نے تو ڈبی کھول لی ہے, کلمہ شریف لکھا ہوا تھا, میں نے پڑھ لیا, اب مجھے حضور سے محبت ہے. تو باپ صاحب بڑے غصے میں آ گئے, غلاموں کو بلایا, کہا اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ, سارا دن مشقت کراؤ, رات کو ہتھ کڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو. کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا. ایک دن ہتھ کڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں, بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئی اور بچہ نبی پاک کی طرف بھاگا. جبریل امی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام آپ کی طرف آ رہا ہے. فرمایا جبرائیل نہیں, اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی. پھر ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی بھی بندہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے میں اس سے محبت نہ کر لوں. میری محبت کے صدقے میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. حضرات یہ اس بچے کو جو محبت نبی پاک نے عطا فرمائی, یہ میرے نبی پاک کا احسان ہے, آپ کا کرم ہے. لیکن اصل میں محبت عطا کس کو کرتے ہیں, ہوتی کس کو ہے؟ حضور کریم کی حدیث پاک ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب بندہ کہتا ہے میں تو حاجی ہوں اور میں نمازی ہوں, تو اگر تو حاجی ہے نمازی ہے تو یہ بھی دیکھ کہ سرکار نے فرمایا کیا ہے. فرمایا جس کے گلے میں کسی کی بیعت کا توق نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. میرے مرشد پاک نے لاہور میں ارشادات فرمائے کہ بھائی کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ صفر ہے. کب تک صفر ہے؟ جب تک حضور کی محبت کا ایک کا ساتھ نہیں لگتا. وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, انہیں ذرا تھوڑی سی بات یہ ناگوار گزری کہ یار کلمہ بڑی شے ہے, روزہ بڑی شے ہے, نماز مومن کی معراج ہے, روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ ہے, یہ اتنے بڑے بڑے اعمال. تو وہ جب رات کو سویا تو قسمت جا کے خواب میں نبی پاک تشریف لے آئے. حالانکہ اس نے اعتراض بہت بڑا کیا تھا, یہ میرے مرشد کریم کی صحبت کا اثر ہے کہ اسے بچا لیا گیا. تو جب نبی پاک خواب میں تشریف لائے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے, ہضم نہیں ہو رہا. فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ صفر ہے, جب تک آپ کی محبت کا ایک کا ساتھ نہیں لگتا یہ قبول نہیں ہوتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سائیں بابا نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کا کلمہ کدھر گیا, اور منافق کا میرے پیچھے نمازیں پڑھنا کدھر گیا, اس کا میرے ساتھ روزے رکھنا کدھر گیا, جہاد کرنا کدھر گیا. آپ نے ارشاد فرمایا پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ حق فرمایا ہے, لیکن اب میں اس میں ایک تبدیلی کرتا ہوں. اب یہ تبدیلی نبی پاک نے کی ہے. جی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا وہ جو ایک محبت رسول والا پیر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے, اب میں اس میں تبدیلی یہ کرتا ہوں, وہ ایک تیرا پیر ہے لگاتا میں ہوں, ساتھ ایک منبع سکھائی سونے پیر دے رنگ رنگی ماشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی. جو آپ کے میرے لیے بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی, جام عشق شراب میں پیواں, انشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی وہاں. تو حضرات یہ محبت کی نشانیاں بھی اسی میں ہی ہے, محبت کے فائدے بھی اسی کو ہی عطا ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں بھی اسی کو ہی عطا ہوں گی جس کے گلے میں کسی شیخ کامل کی بیعت کا توق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے جو بیعت ہیں انہیں صدق کے دل سے مرشد کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کوئی پیر کامل عطا فرمائے, بالخصوص میرے مرشد کامل عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے, حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں, اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے, حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین, دین سارے کا سارا ادب مصطفیٰ ہے. سارا دین حضور نبی کریم کے گرد ہی گھومتا ہے. ایمان کی جان, ایمان کی اصل ادب مصطفیٰ. کلمہ نماز روزہ زکات حج یہ دین کی چھت ہے, دین کی بنیاد محبت مصطفیٰ. بنیاد کے نیچے بھی ایک بنیاد ہوتی ہے, اس کی بنیاد ادب مصطفیٰ. کلمہ نماز روزہ زکات حج جتنے بھی اعمال ہیں یہ ظاہر کا تقویٰ ہے, بدن کا تقویٰ ہے, باطن کا تقویٰ, دل کا تقویٰ ادب مصطفیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پورا زور دیتا ہے کہ حضور نبی کریم کی تعظیم کی جائے اور ان کی توقیر کی جائے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.
تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے آداب سکھاتا ہے، کیسے حضور کریم کی بارگاہ میں آنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کلام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کی ناموس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں۔ عربی کا ایک لفظ ہے رائنا، جس کا مطلب ہے کہ رعایت فرما دیجیے۔ تو صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرما دیں۔ لیکن یہودیوں نے اس کی آئین کو لمبا کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کی زبان میں نعوذ باللہ لفظ بن جاتا تھا چرواہا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کی ناموس کا کتنا پہرا دیتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے۔ ایسا لفظ جس کے بولنے میں شک پڑ جائے، جس سے گستاخی کا شبہ تک بھی ہو، اللہ تعالیٰ وہ لفظ بولنے سے منع فرما دے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو انہیں رائنا مت کہو بلکہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں۔ واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور خاموش رہا کرو، انہیں غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک صحابی کی کیا عظمت ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ایک صحابی کی کیا شان ہے۔ کسی زمانے کے 70,000 غوث ہوں، ان کی عظمت کو جمع کر لو، صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی کی عظمت ہے، تو جو صحابہ کا امام اس کی کیا شان ہوگی۔ نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ فاروق اعظم ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کی آواز نبی کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی، صافاً اچانک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ان کے حضور اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہارا شعور بھی ختم ہو جائے۔ یہ آیت آج بھی موجہ شریف جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم ڈر گئے، انہوں نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیں، آہستہ بولنا شروع کر دیا کہ کہیں ہماری آواز نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ تو جب میرے نبی کا ادب کیا تو اللہ نے کس انعام سے نوازا۔ کلندر لاہوری فرماتے ہیں خاموش ہے دل بری، بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب نبی کا ادب کیا تو اللہ نے کس انعام سے نوازا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کریم کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کا دل تقوی کے لیے پرکھے جا چکے ہیں، لہم مغفرات و اجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم۔ اللہ نے فرما دیا، مہر لگا دی، نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم متقی ہیں۔ اب انہیں کوئی فاسق کہے وہ قرآن کا انکاری۔ پھر اللہ نے فرمایا انہیں بخشش کا وعدہ ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بخشش ایسے ہی یقینی ہے جیسے رب کا ایک ہونا۔ صحابہ کرام حضور کریم کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے، جس نے جتنا زیادہ ادب کر دیا اللہ نے اس کو اتنی جولی بنا۔ جب صدیق اکبر نے غار ثور میں آرام مصطفیٰ پہ جان قربان کر دی تھی تو نبی کریم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل نیکی غار ثور میں صدیق اکبر نے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کا سب سے بڑا مفسر وہ کیسے بنا؟ وہ لوٹا سینے سے لگائے رکھتے تھے کہ حضور کریم کو گرم پانی وضو کے لیے پیش کروں گا۔ ایک دن نبی کریم خوش ہو گیا، آپ نے فرمایا جا تو قرآن کا سب سے بڑا مفسر، حدیث کا سب سے بڑا محدث حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ کیسے بنا؟ وہ حضور کریم کی نلین پاک سینے سے لگائے رکھتے تھے، نبی کریم نے فرمایا جا تو حدیث کا سب سے بڑا محدث۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنی بھی حدیث لی ہیں فقہ کی،
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی ہیں. یہ فقہ میرے نبی کریم کی نلین پاک کا صدقہ ہے. خانہ کعبہ 3 دن تک اماں آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کرتا رہا تو میرے نبی نے اسے انعام سے نوازا, اسے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا. تو جتنا زیادہ ادب کرتا جائے گا اس کی اتنی ہی جولی بڑھتی جائے گی. مرشد کریم کا ادب بھی نبی کریم کا ادب. یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی عظیم بارگاہ ہوتی ہے اس کے ادب کے تقاضے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی گستاخی کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ بھی حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جیسے یہ انڈیا والوں نے کی, فرانس والوں نے کی, ان کے بارے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینًا, اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ذلت کے عذاب 3 ہیں. 3 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ ان گستاخوں کو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا حق نہیں. اسی آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. پھٹکارے ہوئے لوگ جہاں کہیں ملے پکڑے جائیں انہیں گن گن کے قتل کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا, گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مزید واضح فرما دیا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے جو اس سے پہلے گستاخ گزر چکے ہیں. ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا, تو آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ازل سے لے کے ابد تک جو بھی میرے نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا میں انہیں واصل جہنم کر دوں گا, ان کی دنیا بھی برباد کر دوں گا, ان کی آخرت بھی برباد کر دوں گا. اور حدیث پاک ہے نبی کریم نے فرمایا من سب نبی فقتلوہ, جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضور کریم نے اپنا منہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا, آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو کوئی بھی میرے منہ مبارک کی بھی بے ادبی کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. آج ہمیں حضور نبی کریم کے جسم اقدس کی سب سے جو قریبی تبرک مل سکتا ہے وہ منہ مبارک ہے. جس کسی کو نصیب ہو جائے چوم کے آنکھوں کو لگائے کپڑے میں سجا کے رکھ لے, بخشش کا بہت بڑا بہانہ ہے. اور حضور کریم کے ایک منہ مبارک کی کتنی عظمت ہے. حضور نبی کریم معراج پہ تشریف لے گئے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے جبریل امین کو 1,00,000 پر عطا فرمائے ہیں, اگر وہ ایک پر پھیلا دیتا ہے سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ جاتا ہے, اگر دوسرا پر پھیلا دیتا ہے زمین سے سدرۃ المنتہا تک چلا جاتا ہے. یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب جبریل امین کے پروں سے کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے, میں نے آپ کو 6,00,000 زلفیں عطا فرمائی. اگر حشر کے دن آپ اپنی ساری زلفیں بکھیر دیں گے آپ کی ساری گناہگار امت آپ کی زلفوں کی چھاؤں کے نیچے آ جائے گی. جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے ایک منہ مبارک کی اتنی عظمت ہے, اس کے صدقے سے میں تیری ساری گناہگار امت کو بخش دوں گا. خالد بن ولید بہت بڑا جرنیل, جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی اس کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا. وہ کبھی جنگ نہیں ہارا. نبی کریم نے فرمایا یہ سیف اللہ ہے. اے خالد بن ولید تو نے یہ عظمت کہاں سے حاصل کی؟ تیری فتوحات کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میری فتوحات کا راز ایک ہی ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں نبی کریم کے 2 منہ مبارک سلوا کے رکھ لیے ہیں, جب میں پہنتا ہوں تو مجھے فتح ہو جاتی. تو غور کریں کہ منہ مبارک حضور نبی کریم کے جسم اقدس کا 1,00,000واں حصہ ہے, 1,00,000واں. اگر کوئی گستاخ اس کی بھی بے ادبی کرے اللہ اسے نشان عبرت بنا دے گا. تو جو براہ راست ذات مصطفیٰ کو تکلیف دے گا, دکھ دے گا, اس کے تو عذاب کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اور صحابہ کرام کو جب بھی موقع ملا
انہوں نے گستاخوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایک مسلمان اور یہودی کا پانی کی باری کے اوپر جھگڑا ہو گیا، حضور کریم نے دونوں کے دلائل سنے، دلائل سننے کے بعد آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو مسلمان کہتا ہے میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، میں فیصلہ عمر فاروق سے کرواؤں گا۔ تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے، اس مسلمان نے بڑی دلیلیں دی۔ حضرت عمر نے اس یہودی سے پوچھا تیری بھی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا عمر میری ایک ہی دلیل ہے کہ یہ فیصلہ تیرا نبی میرے حق میں دے چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی۔ مدینہ منورہ میں شور مچ گیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اب عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں حضور کریم کو حاکم تسلیم نہ کر لے۔ تو یہی سورۃ النساء کی آیت نازل ہوگی، اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا تمہارے رب کی قسم کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لے۔ تو عمر فاروق میں کے حق میں اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک بندہ سورہ بساوت تو اللہ کی تلاوت کرتا تھا، حالانکہ یہ آیت ساری صریحاً نعت مصطفیٰ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شان حبیب الرحمان من آیات القرآن، 103 آیات صریحاً ساری کھلی ہوئی میرے نبی کی نعتیں، ان میں یہ سورت پوری ہے، لیکن اس کے دل میں بغض تھا، وہ یہی سورت تلاوت کرتا تھا۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ ہے، حضرت صاحب وہ فلاں مسجد کا امام یہی سورت تلاوت کرتا ہے۔ آپ اس کے پاس چلے گئے تو آپ نے اس سے پوچھا تم یہی سورت کیوں تلاوت کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ آیت مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا ہے، اس میں اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اسی لمحے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ عمر فاروق نے ایک مومن ایک امام مسجد کو قتل کر دیا ہے، اب فاروق اعظم کا کیا بنے گا؟ حضور نے عمر فاروق کو بلایا، سارا ماجرا پوچھا، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ سورہ بساوت اللہ کی تلاوت کرتا تھا، جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہی آیت کیوں تلاوت کرتے ہو، اس نے کہا اس میں اللہ کا جلال ظاہر ہوا ہے۔ تو یا رسول اللہ میرے ایمان نے گوارا نہ کیا، میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یا تو ہوتا نا حضور کریم فرماتے عمر تو نے ٹھیک نہیں کیا، حضور کریم خوش ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ تم نے کیا سوچا، عمر نے ایک مومن کو قتل کیا؟ نہیں، عمر نے ایک منافق کو قتل کیا ہے۔ ایمان محبت ہے میری نام، ایمان نام ہے میری محبت۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے جو کہ ہمارے لیے نشان راہ ہے، حضور کی بارگاہ میں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ احمد رضا خان بریلوی کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہتا حضرت صاحب فلاں ماں مسجد نے یہ فتویٰ کہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کی قمیض مبارک گندی تھی، آپ کا اس کے بارے کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ وہ کہتا حضرت صاحب وہ کافر کیسے ہو گیا حالانکہ قمیض واقعی گندی تھی؟ تو احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بارگاہ رسالت ہے، جہاں الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو، اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ حضور کے والدین نعوذ باللہ جہنمی ہیں، وہ اپنا محاسبہ کریں وہ کس کاتے میں جاتے ہیں، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ تو آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ان گستاخوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جن غازیوں نے ان گستاخوں کو واصل جہنم کیا ہے ان کے ساتھ محبت کریں۔ اور اہم جو بات ہے یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دینی ہے، کیونکہ وہاں جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ جو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے
حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد الوالی وصحبہ بارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رسول اللہ افضل حال یا حبیب اللہ سبحانہ تعالی اننی فی بحر غم مغرق والذی سئل الاشقاء قوت عشق استقبال گھر میں اس میں محمد روزانہ کر دے تیرے کر دے مرنا دنیا چلنا کرم کی بھیک بڑے توجات بنتی ہے حضور آگ لگا دے تو بات کرتی ہے مولا اس میں محمد بلو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر راشد زمین بدر قدیر واسے قدیر دعوت پہکار پروار کرتے کام کرنا انہوں نے نالم پتھر کے سلسلے دے ہر میری دیکھ آتی پورت پہلے خاطر کروڑوں رہی اولاد بھیج بھی پاتے ضرور جتنا تیرے نزدیک اللہ کا جواب جتنے درختوں کے پتے پانی کے پتے ریزے دل جتنی تیری رحمت ہے جتنے تیرا فضل ہے